اسے بازو کے حلقے میں لے کر ساتھ لگاتے ماتا چوما اور اسی طرح نہال نظر آتے پلٹے اور صالحہ تائی کو مخاطب کیا۔ صالحہ دیکھو، ہمارا زرار آیا ہے، ہمارا بچہ۔ صالحہ تائی جو ابھی بھی غیر یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھیں، ان کے کہنے پر خوشی کے مارے زور و شور سے رونے لگیں۔ ماں کو یوں روتا دیکھ زرار جلدی سے ان کی جانب بڑھا اور انہیں اپنے ساتھ لگا گیا۔ آ گئے ہو؟ ماں کی ذرا یاد نہیں آتی تھی؟ میں تمہاری راہ دیکھتے نہیں تھکتی تھی۔ مجھے پتا تھا ایک دن میرا بیٹا ضرور آئے گا، وہ گلوگیر آواز میں گویا تھی۔ سالوں سے منتظر نگاہوں کو قرار ملا تھا۔ ان کی بات پر وہ دھیمے سے مسکرا کر رہ گیا۔ اکثر غصے اور ناراضگی میں ہم سب سے زیادہ ان لوگوں کو تکلیف دے جاتے ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں، جن کا صرف یہ قصور ہوتا ہے کہ وہ ہم سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ ہم انہیں اس محبت کی جو انہیں ہم سے ہے کرنے پر سزا دیتے ہیں۔ یوں کر کے ہم ان کے ساتھ خود کو دوہری اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس نے بھی غلطی کر دی تھی۔ ماں جی کو اتنی تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن اب وہ افسوس کے سوا کیا کر سکتا تھا۔ اس تمام صورتحال میں انظر کو تو یکسر فراموش کر دیا گیا تھا۔ انظر دھیمے قدموں سے اندر داخل ہوئی تو اصغر نے گیٹ بند کر دیا۔ وہ جو نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، اسے یکسر مختلف صورتحال کو دیکھ کر وہ تھوڑا خجل ہوتی، سب کے چہرے دیکھتی، صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ صالحہ تائی کے ساتھ کھڑے اس لمبے خوبرو مقناطیسی کشش رکھنے والے شخص کو انظر نے بغور دیکھا، لیکن تصویروں والے زرار سے یہ شخص بہت مختلف تھا، اور وجہ اس کے چہرے پر موجود ہلکی داڑھی اور اتنے سالوں کا وقفہ تھا۔ اب بھی اس نے کچھ خاص پہچانا نہیں تھا۔ سب نے کہا تو اس نے بھی مان لیا کہ یہ شخص صالحہ تائی کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد وہ تائی سمن اور صنم سے ملا۔ سب زرار کے وارے صدقے جا رہے تھے۔ ایک لمحے کو بھی کسی نے اسے اکیلا نہ چھوڑا، جیسے ڈرتا کہ وہ پھر کہیں چلا جائے گا۔ کسی نے بھی انظر کی پریشانی کے باعث کھانا نہ کھایا تھا، تو اب زرار کے آنے کی خوشی میں رات کے کھانے کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ دین مینشن میں رات کے 10:30 بجے کا جشن کا سماں تھا۔ حسیب صاحب بھی کچھ دیر میں پہنچنے والے تھے۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بیٹا، پاکستان کب سے آئے ہو؟ دادا جان کے ساتھ بیٹھے زرار سے سمن تائی نے دریافت کیا۔ چچی پرسوں رات، اس نے مختصر جواب دیا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ تایا یوسف بتا رہے تھے، جوش سے پوچھتے صنم نے وضاحت دی۔ اپنے جوش کے جواب میں زرار کا لیا دیا انداز دیکھ کر صنم کا چہرہ پھیکا پڑا، جس کو نوٹ کرتے زرار لبوں پر تھوڑی سی مسکراہٹ کھینچ کر گویا ہوا، ان فیکٹ ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے ہی میں اپنی ٹیم کے ساتھ پاکستان آیا ہوں۔ بیٹا، اب میں نے تمہیں جلدی جانے نہیں دینا، دادا جان نے اس کو ساتھ لگاتے مان سے کہا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ یہ صالحہ کو بھی بلاؤ، بیٹا آیا ہے اور خود کچن میں مصروف ہو گئی ہے۔ دادا جان گویا ہوئے۔ کچھ دیر باہر لان میں ٹہل کر وہ جب اندر آئی تو سب کو گپ شپ میں مصروف دیکھتے انظر کچن میں تیاریوں میں مصروف صالحہ تائی سے ملتی، جو یقیناً اس کے لیے خاصی پریشان تھی۔ بغیر کسی سے مخاطب ہوئے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صنم اس کو اس طرح سب سے نظر بچا کر جاتا دیکھ چکی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر صنم، جس کو اپنا یہ کزن کچھ زیادہ ہی بھا گیا تھا، وہ یہ سوچ کر چپ ہی رہی کہ اچھا ہے انظر چڑیل یہاں نہ ہی بیٹھے، زرار سے دور رہے۔ ابھی تو اسے انظر کا زرار کے ساتھ آنا ہی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ روم میں آتے، فریش ہو کر خراشوں پر کریم لگاتے، لائٹس بند کرتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس سب چکر میں وہ جسمانی کے ساتھ زرار کی باتوں کے باعث ذہنی طور پر بھی بہت تھک چکی تھی۔ صالحہ تائی نے کچن میں ہی اسے پین کلر کے ساتھ جوس پلا دیا تھا، تو اب کھانے کا اس کا کوئی موڈ نہ تھا، اور دوسرا نہ اس میں باہر جانے کی ہمت تھی، اور نہ ہی وہ دادا جان کے سامنے جا کر انہیں ان کا بھولا ہوا کام یاد کروانا چاہتی تھی۔ اچھا تو موصوف میرے کزن ہے، اس لیے پتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ ویسے کتنے ہیں؟ اگر پہچان لیا تھا تو بتا ہی دیتے، ضرور مجھے اتنی دیر ڈرا کر میرا سانس خشک کرنا تھا۔ خیر، صبح پوچھوں گی۔ آنکھیں بند کیے سوچتی انظر جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلے گئی۔